السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، آیات مقدسہ 4 تا 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الجن کا جب آغاز ہوا تو 3 اہم گزارشات کی گئی تھی۔ ایک تو اس سورہ مقدسہ میں جنات کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ دوسرا، جنات کا جو بیانیہ ہے ہم نے وہ کل سنا، جو ابھی جاری ہے اور پورے رکوع میں جاری رہے گا، اور یہاں پر ان کے بیانیے میں 2 باتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے قرآن پاک کلام مقدس سنا اور اس کو کہا یہ قرآنً عجبا یہدی الی الرشد، یہ اللہ کی رہنمائی کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، فصاحت و بلاغت اور قوت تاثیر کے اعتبار سے اہم ہے اور سچی رہنمائی ہے، لہذا ہم ایمان لے آئے، فآمنا بہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فلسفہ توحید کے ساتھ ساتھ فلسفہ شرک کا بھی تعارف کروا دیا۔ ہم جو ایمان لائے ہیں وہ تو اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی، فلسفہ توحید ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو فلسفہ شرک ہے وہ خطرناک ہے۔ لہذا شرک فی الذات کے حوالے سے تعارف کروا دیا کہ اللہ کی کوئی بیوی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ گفتگو جاری ہے۔ ہمیں اس گفتگو سے جو رہنمائی مل رہی ہے وہ اعلیٰ اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں، اور جنات کے حوالے سے ان کا تعارف، اور ان میں بھی گروہ بندی ہے۔ ایک شیطانی گروپ ہے، ایک اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں۔ سنیے آیت مقدسہ نمبر 4 میں جنات کا بیانیہ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور بے شک وہ کہتے ہیں کہ سفیہنا، ایک ہم میں سے بے وقوف جن بھی تھا، علی اللہ شططا، جو اللہ پر بڑا چڑھا کر باتیں کرتا تھا۔ یہ جو شیطان ہے، ابلیس، یہ جنات میں سے ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے تعارف کروا دیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے ہے جو ابلیس ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی ہے اس نے۔ یہ ہے بڑھ چڑھ کر بات کرنا۔
اللہ کے مقابلے میں آ گیا، بغیر کسی منطق اور دلیل کے اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنی بھی شیطانی جماعتیں ہیں جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہٹ درمی اور ضد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بھی تو یہی اللہ نے فرمایا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا۔ تو جنات اپنے گروپ میں جہاں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جنات میں سے بھی ایک بے وقوف جن تھا جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم کو خیال تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز نہ بولیں گے، نہ کہیں گے انسان اور جنات اللہ پر کاذباً، جھوٹ۔ وہ کہنے لگے کہ اتنا بے وقوف ہے وہ جن یعنی ابلیس، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے مقابلہ کر دیا، حالانکہ انسانوں اور جنات کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک یہ تھے رجال، کتنے مرد، من الانس، آدمیوں میں سے، آدمیوں میں سے بہت سارے لوگ تھے، یہ مکہ کے کافر اور مشرک، یعوذون، وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، جنات میں سے مردوں کا۔ یہ جب سفر کرتے تھے اہل مکہ، تو ایسی جگہوں پہ جب پہنچتے تھے، خطرناک جگہ ہوتی تھی، وہاں پر جو جنات میں سے ان کے سردار ہیں مرد، ان کی پناہ میں آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں جنات کے جو سردار ہیں ان کی پناہ میں ہیں، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید ہم بچ جائیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، خطرناک علاقہ ہے۔ اور یہ جو چھوٹے جن ہیں، شتونگڑے، چھوٹے چھوٹے جن جو شرارتیں کرتے ہیں، ہم ان سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ مشرک ہمیشہ شیلٹر تلاش کرتا ہے، وہ ہمیشہ سایہ تلاش کرتا ہے، اسی لیے تو شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہوتا، دل میں تشکیک ہوتی ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ پر یقین پیدا نہیں کرتا، اور وہاں بھی یہی حالت تھی ان کی۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اب ہوا یہ کہ جن جنات کو، سرداروں کو یہ بڑا سمجھتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے، وہ اور متکبر ہو گئے، وہ بھی تکبر کرنے لگے۔ اس لیے جنات جو ہیں وہ تو ہیں وہاں پر، لیکن ایسی حالت میں جنات نے یہ محسوس کیا کہ یہ انسان ہم جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں، اور شرارتیں شروع کر دیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے خیال کیا، گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم کو خیال تھا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت کی جو کمزوری ہے، اور پھر بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، ہمارا تو ایمان ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، سچی جماعتوں کا،
اور جو جنات میں بھی جو مومن ہیں ان کا بھی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے مرنے کے بعد، یہ بعد الموت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جنات اپنے حلقے کو بتا رہے ہیں کہ جیسے تمہارے اندر شرک ہے اور اسی طرح عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، انسانوں میں بھی ایسے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمانوں کو دیکھا، ہم نے ٹٹولا، لمسنا السماء، آسمانوں کی طرف گئے اور جا کے ٹٹولا اور دیکھا، فوجدناہا، پھر ہم نے پایا اس کو، ملئت حرسن، بھر رہے ہیں اس میں حرسن، بڑے بڑے چوکیدار، سیکورٹی گارڈ، شدیداً سخت، وشہبا، اور انگارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ جنات جاتے تھے آسمانوں کی طرف، اور مالائے اعلیٰ، اوپر والے فرشتے جب نیچے والے فرشتوں کو احکامات ٹرانسفر کرتے تھے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر سن لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی، جب قرآن پاک کا نزول ہوا بطور خاص پابندی لگا دی، اور بڑے بڑے شہوباً، شہاب ثاقب، انگارے اللہ نے مقرر فرما دیے، اور جب یہ جنات جاتے ہیں اب اوپر کی طرف، اللہ شہاب ثاقب پھینکتے ہیں اور وہ ان کو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سیکورٹی کا جو نظام ہے اللہ رب العزت کا، وہ بڑا اعلیٰ اور مضبوط ہے، حرسن شدیداً، اور مالائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں اور پورا سیکورٹی کا نظام وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب معمولی سی خبر بھی ان تک نہیں پہنچتی۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو جنات اپنے گروپ میں بتا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ الجن کے عنوان سے جو ہم واقعات سن رہے ہیں، رہنمائی سن رہے ہیں، اس کے تناظر میں ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العزت اس میں ہمیں پہچان پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔